السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، کیا تمہیں کسی کی روح قبض کرتے وقت رحم نہیں آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، جی ہاں، دو لوگ ایسے ہیں جن کی روح قبض کرتے وقت مجھے ان پر بڑا ترس آیا، لیکن اے اللہ، آپ کا حکم تھا کہ ان کی روحوں کو قبض کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پھر پوچھا کہ بتاؤ، وہ لوگ کون تھے جن پر آپ کو رحم آیا؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، سمندر میں ایک جہاز لہروں سے کھیلتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، اس میں سفر کرنے والے بھی پرسکون بیٹھے تھے۔ ان مسافروں میں ایک ایسی بھی عورت موجود تھی جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اسی دوران سمندر کی لہروں اور ہواؤں میں تیزی آ گئی، مسافروں سے بھرا یہ جہاز ڈولنے لگا۔ اچانک ان لہروں میں تیزی آئی، یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ کچھ لوگ پانی کی لہروں میں بہہ گئے، جبکہ کچھ لوگ لکڑی کے تختوں پر بیٹھ کر جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، وہ بھی ایک تخت کے اوپر پڑی تھی۔ یہ تختہ لہروں کی وجہ سے اسی سمت کو جا رہا تھا۔ اسی تختے پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، اس عورت کی روح کو قبض کر لو، جبکہ بچہ تنہا پڑا تھا۔ یہ تختہ سمندر کے کنارے لہروں کے ذریعے پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک مچھیرا تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اس بچے کو گود لے لیا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ پیارے دوستو، شداد 7 سال کا ہوا تو ایک دن بازار میں شور مچا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد ایک جگہ چھپ کر بادشاہ کی سواری اور لشکر کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ پیادے بادشاہ کے پیچھے آ رہے تھے کہ انہیں ایک سرمے دانی ملی۔ ایک پیادہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، مجھے سرما ملا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو اپنی آنکھوں میں ڈالوں۔ دوسرے ساتھی نے اسے منع کیا کہ اسے اپنی آنکھوں میں ڈالنے سے پہلے کسی دوسرے پر آزما لو۔ یہ سن کر پیادے نے چاروں طرف دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، تو اسے پھر ایک جگہ ایک کمرے میں چھپا ہوا ایک لڑکا نظر آیا جو کہ شداد تھا۔ اس نے شداد کو بلا کر اس کی آنکھوں میں سرما ڈالا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ پیارے دوستو، سرما ڈالتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے نظر آنے لگے۔ شداد بہت چالاک تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اے ظالموں، میری آنکھوں میں تم نے کیا ڈال دیا؟ پیادے یہ سن کر بھاگ نکلے اور سرمے دانے کو وہیں پھینک دیا۔ پھر شداد یہ سرما لے کر گھر آ گیا۔ اس نے باپ کو تمام واقعہ بیان کیا۔ پھر شداد اور اس کے باپ نے بہت سا سامان اکٹھا کیا۔ تمام گاؤں والے اس کی عزت کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد شداد نے اپنے علاقے کے سردار کو قتل کیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دوسرے علاقوں کے لوگ اس کی تابع داری کرنے لگے۔ اس نے بادشاہ کی فوج سے مقابلہ کیا، بڑی چالاکی سے اس نے اس کو بھی ہار دے دی۔ اسی طرح شداد پورے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد جس نے 12 سال میں جنت تیار کی تھی، یہ وہی شداد تھا جس کی موت پر اسرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ترس آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص اپنی اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ اس شخص نے جب جنت تیار کی تو اس جنت کا نام ارم رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس دولت بھی ہے، عزت اور شہرت بھی ہے، خدا کی عبادت کر کے میں کیا کروں گا؟ دنیا کے کئی بادشاہ بھی اس کے تابع تھے۔ اس وقت کسی میں اتنی طاقت اور جرت نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر سکے۔ دولت اور طاقت نے اس آدمی کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے آخر کار خدائی کا دعویٰ کیا۔ انبیاء کرام نے شداد کو سمجھایا، اللہ کے عذاب کی وعیدیں سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ اللہ کی عبادت میں مجھے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ نعوذ باللہ۔ انبیاء کرام نے اسے سمجھایا کہ یہ دنیا کی بادشاہت فانی ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو وہ تمہیں آخرت میں جنت عطا کرے گا جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ شداد نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہے؟ جنت کی تعریف اور خوبیاں بیان کرو۔ جب علماء کرام نے جنت کی نعمتوں کی تعریف کی تو کہنے لگا،
مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اسی لیے شداد نے اپنے اس وزیروں کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، تمام لوگوں کو اپنا نقطۂ نظر سمجھایا، دنیا بھر سے اعلیٰ کاریگروں کو بلایا گیا۔ اس نے دنیا کے تمام کاریگروں کو کہا کہ مجھے بہترین کاریگر مہیا کیے جائیں، مجھے دنیا بھر سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھیجی جائیں۔ اس نے عدن کے قریب جنت بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے جنت کی بنیاد اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کی تہ نظر آنے لگی۔ اس نے بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بنوایا۔ اس نے سونے چاندی کی اینٹوں سے دیوار بنوائی۔ ان دیواروں کی اونچائی بہت زیادہ تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو سونے کی اینٹوں پر پڑتا، تو سونے کی اینٹیں چمکنے کی وجہ سے کوئی بھی انسان دیواروں کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ شداد نے اپنی جنت کے اندر 1000 محل تعمیر کروائے۔ یہ تمام محل سونے چاندی کے ستونوں پر کھڑے تھے۔ ان سے ستونوں کو ہیرے جواہرات سے جوڑا گیا کہ جنت کے درمیان میں سے ایک نہر بنوائی گئی۔ ہر محل سے ان کے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوائی گئی۔ ہر محل کے سامنے حوض اور فوارے بنائے گئے۔ مرجان، یاقوت اور چاندی سے سجایا گیا۔ اس نے جنت میں سونے کے چھوٹے چھوٹے درخت لگائے۔ اس نے جنت کی دیواروں کو مشک زعفران اور عمر گلاب کی خوشبو سے تر کر دیا۔ اس نے پوری جنت کے اندر ریشم کے قالین بچھائے۔ جنت کے اندر جو نہریں تھیں ان کو دودھ سے بھر دیا گیا۔ اس نے پوری دنیا سے اعلیٰ پھلدار درخت منگوائے۔ یہ درخت تمام سال پھل دیتے تھے۔ غرض یہ کہ علماء کرام نے جس طرح اس کے سامنے جنت کی تعریف کی تھی، اس نے اسی طرح جنت بنانے کی کوشش کی۔ شداد نے اپنے لشکر کے ساتھ غرور اور تکبر سے اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے ان علماء کرام کو اپنے ساتھ لیا جنہوں نے اس کے سامنے جنت کی تعریف کی تھی۔ شداد راستے میں علماء کرام کا مذاق اڑاتا اور کہنے لگا کہ تم مجھے ایسی جنت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہو؟ تم لوگوں نے میری طاقت کا نظارہ نہیں دیکھا؟ دیکھ سکتے ہو کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں۔ وہ اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ اس کی جنت کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا، جبکہ دوسرا پاؤں ابھی زمین پر رکھنے والا تھا۔ ایک اجنبی شخص شداد کے پاس آیا جس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ شداد کا اس قدر خوفناک چہرے سے کبھی بھی سامنا نہ ہوا۔ شداد نے اس اجنبی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہو گیا ہے، اب تم ایک لمحہ بھی یہاں نہیں گزار سکتے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے شداد کی روح قبض کر لی۔ اسرائیل علیہ السلام نے پھر وہاں پر ایک ایسی چیخ ماری جس سے جنت سمیت پوری بستی زمین میں غرق ہو گئی۔ اس شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے، اور ہم نے بلند و بالا ستونوں والے شہر کو برباد کر دیا، دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت شہر کوئی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ